السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فارمر۔ دوستوں آج کاروباری حضرات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ چینی کے اسٹاکیے ہیں، چاہے گندم کے اسٹاکیے ہیں یا گھی وغیرہ جتنے بھی اسٹاک کیے ہوئے ہیں، اور جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر ممالک کو، تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو اس دفعہ کافی لاس ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات جو آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی کے ریٹس جو کم چل رہے ہیں اور اسٹاکیے حضرات کافی پریشان ہیں چینی کے ریٹس کو لے کر کہ چینی کے ریٹس جو ہیں کب بڑھیں گے اور کتنے بڑھیں گے۔ تو چینی کے ریٹس والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری، بڑی اپڈیٹ دوستوں، ہم نے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بڑی اپڈیٹ دینی ہے۔ کل بھی اپڈیٹ ایک دی تھی جس میں سب سے بڑی اپڈیٹ تھی کہ 1 اپریل سے لے کر 5 اپریل کے درمیان شوگر ملز والوں کی آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ تمام KPK سندھ اور مشترکہ میٹنگ ہوگی، یا لاہور میں یا اسلام آباد میں، ان دو شہروں میں میٹنگ ہوگی جس میں چینی کے ریٹس بڑھنے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے مطلب حکومت سے جو ہے وہ سب سے بڑا جو مطالبہ ہے چینی ایکسپورٹ کرنے کا ہے۔ اور دوسری آپ کو آج اپنی بڑی اپڈیٹ دینے والے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے۔ جو کاروباری حضرات ہیں، جو پاکستان کی تجارت ہے، چاہے چینی ہے، گندم ہے، گھی ہے اور دوسری ایکسپورٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تقریباً گاڑیوں کے ذریعے، دوستوں بات کر لیتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے اور آسان طریقے سے ذریعے جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے ایکسپورٹ کی جائیں گی تمام چیزیں۔ اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں دوستوں، اس دفعہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازعات چل رہے تھے، اسی کے بنیاد پر تمام اجناس کے جو ریٹس تھے وہ کافی نیچے تھے، کیونکہ پچھلے سال اگر دیکھا جائے تو چینی کے جو ریٹس تھے وہ کافی اوپر جا چکے تھے، اور چینی کے ریٹس میں کافی اضافہ آتا جا رہا تھا۔ اور چینی کے ریٹس اسی لیے نیچے تھے کیونکہ اس دفعہ کافی جتنے بھی تنازعات تھے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، تمام ایکسپورٹ جو رک چکی تھی، پہلے زیادہ ایکسپورٹ صرف یہی ہوتی تھی کہ اسمگلنگ کے ذریعے جو چینی تھی اور گندم تھی افغانستان پہنچ جاتی تھی، لیکن اب تھوڑا ہے سب مختلف ہے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچے گی اور اس پر سبسڈی ٹیکس وغیرہ لیا جائے گا حکومت کا، اور یہ مطالبہ ان کا آپس میں ہے۔ لیکن دوسرے طریقوں سے بھی چینی جو ہے اور گندم جو ہے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، مطلب جو پہلے کی طرح ہو سکتی تھی ویسے ان کے درمیان آپس میں جو ہے معاہدہ طے پا گیا ہے، اور آپس میں ایک اتفاق رائے طے یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ایکسپورٹ کرنے کی ہیں وہ پاکستان جو ہے ٹیکس کے بنیاد پر جو ہے وہ بھیج سکتا ہے افغانستان، اور افغانستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ تو دوستوں سب سے پہلی بڑی اپڈیٹ ہم نے آپ کو یہی دینے والے تھے، جس میں آج کی اپڈیٹ یہی تھی کہ اب جو چینی اسٹاکیے ہیں، کتنے بھی میرے چینی اسٹاکیے پریشان تھے، چاہے گندم کا ریٹس بھی نیچے تھا، لیکن اب آپ گندم بھی اسٹاک کر کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہفتے کے اندر یہ ٹرانسپورٹ کا جو معاہدہ ہے، جو لیٹر وغیرہ ہے، یہ PM شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سائن کر کے بھیج دیں گے، اور معاہدہ طے پا چکا ہے، اور ایک ہفتے کے اندر اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے گی۔ دوسری بات آپ کو بتاتے چلیں، جتنے بھی میرے اسٹاکی حضرات ہیں، سب سے بڑی چینی کا جو مسئلہ بنا ہوا تھا، اب چینی کے ریٹ ویسے بھی اوپر جانے والے ہیں، اور شوگر ملز والوں نے بھی 1 اپریل سے 5 اپریل کے درمیان معاہدہ کرنا ہے حکومت کے ساتھ کہ چینی کے جو ریٹ ہیں وہ اوپر جائیں گے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جو گندم کے ریٹ ڈاؤن ہوئے تھے، حکومت نے چاہے نیچے فیصلہ کیا، لیکن پھر بھی جو افغانستان گندم جاتی ہے وہ ایکسپورٹ کے ذریعے، چاہے ٹرانسپورٹ کے ذریعے جاتی ہے یا اسمگلنگ کے ذریعے جاتی ہے، اگر KPK کے تھرو گندم افغانستان پہنچی تو گندم کے ریٹس بھی چند ماہ کے اندر تبدیل ہوں گے، اور گندم کے ریٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے بہت بڑا۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی کے جتنے بھی طرح کے سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہوتی ہے افغانستان، وہ چینی کی ہی ہوتی ہے، اور چینی کے جتنے بھی حضرات ہمارے ہیں وہ متوجہ ہوں، چند دن کے اندر چینی جو ہے عروج پر پہنچنے والی ہے۔ تو یہ تھی اہم ترین معلومات، انشاءاللہ تعالی آج کی معلومات سب سے بڑی اپڈیٹ تھی آپ لوگوں کے لیے، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں، جیسے ہمیں نئی اپڈیٹ ملتی ہے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔